صبر کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا یا روکنا، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا معنی مفہوم یوں بیان کیا گیا کہ مصیبت کے وقت اپنے آپ کو گھبراہٹ سے روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مشیت پر راضی رہنا، اس کیفیت اور اس وصف کا نام صبر ہے۔ واہ! پھر قرآن مجید برہان رشید کی آیات دیکھی جائیں تو تقریباً 70 یا 75 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا، یا تو صبر کا حکم دیا گیا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے نیک بندوں کے اوصاف میں صبر کو، صابرین کو، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے درجات اور اس کی اقسام پر بھی پھر علماء کرام نے گفتگو کی ہے کہ بنیادی طور پر صبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صبر کا تعلق جسم سے اور ایک کا انسان کے نفس سے ہے، یعنی جسمانی صبر اور نفسانی صبر۔ جسمانی صبر سے مراد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادات پر جو بظاہر بعض اوقات انسان کو جسمانی مشقت ہوتی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اسی طرح دیگر کئی عبادات ہیں جیسے کہ سخت ٹھنڈ کے وقت وضو کرنا، تو یہ جو عبادات ہیں ان پر انسان جو اپنے آپ کو روکتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس کو جسمانی صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفسانی صبر، یعنی کہ انسان کی ایک خواہش ہے کہ کسی کام کو کرنا ہے یا کسی کام سے بچنا ہے، تو اب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اپنی خواہش سے رک جانا، اپنی خواہش کو روک دینا، اپنے جذبات کو روک دینا، اللہ رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، تو یہ نفس کا صبر کہلاتا ہے۔ پھر صبر کے درجات جو بیان کیے گئے یہ انہی اقسام میں سے ہی گویا کہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک صبر ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر، یعنی عبادت پر، نیک کاموں پر، شریعت کے احکام پر نفس نہیں چاہ رہا، شیطان بندے کو بہکا رہا ہے، لیکن وہ اللہ رسول کے حکام کو پریفر کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، تو یہ اس کا ایک شاندار درجہ ہے کہ طاعات اور عبادات پر صبر کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ نفسانی خواہشات اور گناہوں پر صبر کرنا، یعنی کہ نفس کسی کام کرنے پر ابھار رہا ہے اور وہ شرن گناہ ہے، تو اب اپنے نفس کی خواہش کو روک لینا اور اس گناہ سے بچنا، یہ بھی ایک صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے مصائب و آلام ہوتے ہیں تو ان میں اپنے آپ کو روکنا اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ اور علماء یہاں بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہے صبر، ایک ہے نعمت اور ایک ہے مصیبت۔ یہ انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں، راحتیں بھی ملتی ہیں، اور غم کا بھی معاملہ ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے اور انعامات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن کی شان یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر ایسا فضل ہے کہ جب نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تو اللہ کا نیک بندہ شاکر بنتا ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے، اور اگر تقدیر الہی کے مطابق اگر آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، تو اب اس پر وہ بے صبری نہیں کرتا بلکہ وہ صابر بنتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ بڑا ستھرا ہے اور بڑا شاندار ہے کہ وہ مصیبت میں صابر رہتا ہے اور راحتوں اور خوشیوں اور نعمتوں کی آسائش کے وقت وہ رب تبارک و تعالیٰ کا شاکر بندہ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے کئی مضامین موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی جانچ ہوتی ہے، اس کا گویا کہ امتحان ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ اور بندگی کا گویا کہ اپنے طور پر حق ادا کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتا، جس کی طرف سے مصیبت آئی ہے اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور جب نعمت آتی ہے تو اس نعمت میں وہ اتنا منہمک نہیں ہوتا، اتنا کھو نہیں جاتا کہ نعمت دینے والے کی شکر گزاری اور اس کے احکام اور اس کی ذات کا جو مقام و مرتبہ اور اس کی جو جلالت ہے اس سے بندہ جو ہے وہ پہلو تہی کرے یا اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ تو مصیبت اور نعمت کے ذریعے بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ کھرا بندہ وہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کامل بندہ کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جو نعمت پر رب تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے اور مصیبت آنے پر صبر سے کام لے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔